الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللہ على كل شيء قدیر۔ اپنے مائک بند کر لیں جی، جن لوگوں کے مائک آن ہیں یہ اپنے مائک کائنڈلی آف رکھ لیں۔ آج کے سبق کے اندر سورہ انفال کا آخری حصہ پڑھا جائے گا، اور آج کے سبق کے اندر بھی جنگ بدر کے حوالے سے کچھ احوال کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ منافقین کا تذکرہ، پھر یہود کا تذکرہ، مشرکین کا تذکرہ، اور سورت کے آخری حصے کے اندر میراث کے حوالے سے بنیادی اصول کا بیان ہے۔ مال غنیمت کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو یہاں پہ مال غنیمت کی تقسیم کس طرح ہوگی اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، انما غنمتم، در حقیقت جو غنیمت تم لو، مال غنیمت جو تمہیں ملے، من شیئن، کسی چیز میں سے بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ، پس بے شک اللہ کے لیے ہے، خمسہ، اس کا 5واں حصہ، وللرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ولذی القربى، اور قرابت داروں کے لیے، یعنی حضور علیہ السلام کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے ہے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس چیز پر، انزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے، اتارا ہے، علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فرقان فیصلے والے دن، یوم التقى الجمعان، اور اس دن التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، جو دو جماعتوں کی ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کے خلاف جمع ہوئے، یعنی اس دن جو مال غنیمت ملا۔ تو اس آیت کے اندر یہ واضح بیان ہو چکا کہ جو مال غنیمت ہوگا اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، اور مسافروں کا ہے۔ حضور علیہ السلام ان میں تقسیم فرمائیں گے۔ فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یہاں سے آگے غزوہ بدر کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہ جو میدان بدر تھا وہ جب سجا تو مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، اور وہاں کی صورتحال کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم کنارے کے اس طرف تھے، یعنی اس کنارے پہ تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ اس کنارے پہ تھے، والرکب، اور قافلہ، اسفل منکم، تمہارے نیچے تھا، ولو تواعدتم، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، لاختلفتم فی المیعاد، تو اختلاف کرتے فی المیعاد، وعدے کے اندر، یعنی جو مقررہ وقت ہے اس کے اندر،
وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، لیکن تاکہ پورا ہو جائے وہ کام، وہ پورا کر لے وہ کام اللہ کان مفعولا، جو کام ہونے والا ہے، اور لیہلک، تاکہ ہلاک ہو جائے من ہلک، جس نے ہلاک ہونا ہے، عن بینۃ، دلیل واضح ہونے کے بعد، ویحیا، اور زندہ رہے من حیا، جس نے زندہ رہنا ہے، عن بینہ، دلیل کے واضح ہونے کے بعد، واضح دلیل کے بعد۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ رب العزت خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے ماحول ایسا بنایا کہ یہ جنگ ہو کے رہے، میدان ایسا سجایا کہ اس جنگ سے واپسی نہ مسلمانوں کے لیے ہو اور نہ کفار کے لیے ہو۔ اب اس کی حکمتیں بھی آگے بیان ہوں گی۔ اور یہاں پہ جو فرمایا کہ اگر تم آپس میں مشورہ کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو یہ جو جنگ کے لیے آنا ہے، مقررہ وقت جو جنگ ہے، اس میں تم اختلاف میں پڑ جاتے۔ ہو سکتا تھا کہ پہلے سے اگر مسلمانوں کو یہ بات پتہ چل جاتی کہ وہ تو ہم سے 3 گنا زیادہ ہیں، کہ ہم یہاں پہ 313 ہیں اور وہ 1000 ہیں، ان کے پاس اونٹ ہیں، تلواریں ہیں، زریں ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، تو ہو سکتا تھا کہ یہاں سے واپس لوٹ جاتے، یہ مشورہ طے ہو جاتا کہ اب چونکہ تیاری مکمل نہیں ہے تو پیچھے ہٹا جائے۔ لیکن اللہ نے یہ جنگ کروانی تھی، اس لیے فرمایا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ اس چیز، اس کام، اس جنگ کو مکمل کرنے والا تھا جو جنگ ہونے والی تھی، اور جس نے ہلاک ہونا تھا، مشرکین ہلاک ہو گئے، 70 ہلاک ہو گئے، 70 گرفتار ہو گئے، تو اس کا تذکرہ تھا۔ اور یہ جنگ کرانے کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی نظروں میں ان کو کم دکھلایا، تھے تو وہ 3 گنا زیادہ تھے، لیکن حضور علیہ السلام کو خواب میں بھی اور پھر ایمان والوں کو جنگ کے میدان کے اندر بھی وہ بہت کم وہ نظر آتے تھے، اگرچہ وہ تھے زیادہ، لیکن اللہ نے ان کی تعداد ان کی آنکھوں کے سامنے کم کر دی تاکہ مسلمان پیچھے ہٹنے کا سوچے بھی نہ، اور کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو بھی کم کر کے دکھایا تاکہ وہ بھی بھاگ نہ جائیں کہیں۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب اللہ نے دکھایا آپ کو ان کی تعداد، فی منامک، آپ کے خواب کے اندر، قلیلا، تھوڑی، بہت کم، ولو اراکہم کثیرا، اور اگر اللہ دکھاتا آپ کو ان کی تعداد کثیرا، زیادہ، لفشلتم، تو تمہارے قدم جو ہے وہ ڈگمگا جاتے، تم کمزوری دکھاتے، تم ڈھیلے پڑ جاتے، تم پیچھے ہٹنے کی سوچتے، لفشلتم، تو تم بزدل ہو جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر تنازع میں پڑ جاتے، جھگڑے میں پڑ جاتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ رب العزت نے اسے مکمل کر دیا، اس کام کو کر کے رکھا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، جو کچھ سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے اس کو۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب اس نے تمہیں دکھایا ان کو، یعنی ان کی تعداد تمہیں دکھائی، کب دکھائی؟ اذ التقیتم، جب تم آمنے سامنے ہوئے، فی اعینکم قلیلا، تمہاری آنکھوں کے سامنے، ان کو بہت تھوڑا کر کے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور ان کی آنکھوں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا، لِيَقْضِيَ اللَّهُ، تاکہ مکمل کر دے اللہ رب العزت، امراً، اس کام کو، کان مفعولا، جو ہونے والا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کو، تمام امور کو لوٹ کر جانا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہاری ملاقات ہو، جب تم آمنے سامنے ہو، فئتن، جماعت کے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرو، کس طرح؟ کثیراً، بہت زیادہ، یعنی میدان جنگ کے اندر 2 کام کرنے ہیں تم نے، ایک تو ثابت قدم رہنا ہے، اور دوسرا اللہ کے ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ اب ذکر ایسی عبادت ہے کہ جس کی کوئی مقدار متعین نہیں، نماز اہم العبادات، سب سے بڑی عبادت، لیکن اس کا بھی ایک وقت مقرر،
ایک خاص مقدار مقرر. روزہ بڑی عبادت ہے، اراکین میں سے ہے، لیکن وقت مقرر، تعداد مقرر. زکوٰۃ وقت مقرر، مقدار مقرر. حج وقت مقرر، استطاعت ضروری. لیکن جو اللہ کا ذکر ہے اس کا کوئی بھی وقت نہیں، کوئی بھی مقدار نہیں. ہر وقت کے اندر لیٹے ہو، سوئے ہو، جاگے ہو، وضو ہو، باوضو ہو، یعنی جس حال کے اندر بھی ہو اللہ کو خوب یاد کرو. یہ واحد عبادت ہے کہ جس کی کوئی بھی مقدار مقرر نہیں کی گئی کہ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہو کرو. تو دو حکم دیے گئے، فَاثْبُتُوا ثابت قدم رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پالو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا اور جنگ و جدل مت کرو آپس میں تنازع میں مت پڑو، آپس میں اختلاف اور جھگڑے میں مت پڑو. کیوں کہ آپس کا جو اختلاف ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ فَتَفْشَلُوا تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے. وَاصْبِرُوا اور ثابت قدم رہو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. وَلَا تَكُونُوا اور مت ہو جانا كَالَّذِينَ ان لوگوں جیسے خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، بطراً اتراتے ہوئے، غرور اور تکبر کے ساتھ، وَرِئَاءَ النَّاسِ اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اور اللہ احاطہ کیا ہوا ہے جو عمل وہ کرتے ہیں ان کا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اور جب مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان و شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، وقال اور کہا، یعنی اس شیطان نے کہا، لا غالب لکم کوئی بھی غالب نہیں تمہارے مقابلے میں الیوم آج کے دن، من الناس لوگوں میں سے، وانی اور بے شک میں، جار لکم تمہارے پڑوسیوں میں سے ہوں. فلما تراءت پس جب تراءت الفئتان دو جماعتیں آپس آمنے سامنے ہوئی، نکسا تو وہ بھاگ گیا، مڑ گیا، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پہ. وقال اور اس نے کہا، انی بریء بے شک میں بری ہوں، منکم تم سے، انی ارا میں وہ دیکھتا ہوں، ما لا ترون جو تم نہیں دیکھ سکتے، انی اخاف اللہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اب ہوا کیا؟ جنگ بدر کے اندر جب مشرکین کو پتہ چلا کہ مسلمان تو قافلے پہ حملہ کر رہے ہیں، جس طرح کل کے سبق میں اس کی تفصیل آئی، تو انہوں نے لشکر تیار کیا 1000 کا اور جنگ کے لیے روانہ ہو گئے. لیکن ان کی دشمنی چل رہی تھی قبیلہ بکر کے ساتھ، اور ان کو یہ خوف بھی تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سب وہاں چلے جائیں اور یہ قبیلہ بکر جو ہے یہ ہم پہ حملہ کر دے. تو یہ یہی سوچ رہے تھے کہ قبیلہ بکر کا سردار سراقہ بن مالک، شیطان اس کی شکل میں آیا، سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان آیا اور ان سے اس نے یہ گفتگو کی جو اوپر گزری. کیا کہا اسے؟ کہ لا غالب لکم اليوم کہ آج کے دن لوگوں میں سے تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، انی جار لکم میں تو تمہارے ساتھ ہوں، یعنی ہماری طرف سے تم بالکل پریشان مت ہونا. یہ شیطان تھا اصل میں جو سراقہ بن مالک کی صورت اور شکل و صورت کے اندر آیا تھا، اور مشرکین کو یہ اس نے جو ہے وہ ہمت دلائی. لیکن جب اس نے دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں قطار در قطار، تو اس نے کیا کہا؟ انی ارا میں وہ دیکھتا ہوں، ما لا ترون جو تم نہیں دیکھ سکتے، انی اخاف اللہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب اور اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والے ہیں. اذ یقول المنافقون اور جب کہا منافقین نے، والذین فی قلوبہم مرض اور ان لوگوں نے جن کو دلوں میں مرض ہے، کیا کہا ان لوگوں نے؟ غر ہؤلاء دینہم ایمان والوں سے کے بارے میں کہ غر مغرور کر رکھا ہے، دھوکے کے اندر ڈال رکھا ہے، ہؤلاء ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے، ومن یتوکل علی اللہ اور جس نے توکل کیا اللہ رب العزت کی ذات پر، فإن اللہ عزیز حکیم پس تو اللہ رب العزت بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے. ولو ترا
اور اگر آپ دیکھ پاتے اذ یتوفی الذین کفروا جب موت دیں گے الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا الملائکۃ فرشتے یعنی فرشتے جب ان کی روح قبض کریں گے تو کیا ہوگا یضربون وہ ماریں گے ان کو وجوہکم ان کے چہروں پہ وادبارکم اور ان کی پیٹھوں پہ وذوقوا اور ان سے کہا جائے گا وذوقوا اور چکھو عذاب الحریق جلنے والا عذاب حریق کہتے ہیں جلنے والے کو تو عذاب الحریق جلنے والا عذاب جو کافر ہیں اللہ کے دشمن ہیں ان کی روح جب قبض ہوتی ہے تو ان کو مار مار کے جس طرح ریشمی کپڑے کے اندر کانٹے دار جھاڑی لپیٹ کے کھینچی جاتی ہے تو تار تار جدا ہو جاتی ہے اس طرح کافروں کی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا؟ ذالک بما قدمت ایدیکم یہ سب اس لیے کہ جو کچھ بھیجا قدمت جو کچھ بھیجا ایدیکم ان کے ہاتھوں نے یعنی جو اعمال انہوں نے کیے وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ رب العزت لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہے كَدَأْبِ آلِ فرعون اور دستور مثال طرز آل فرعون کا والذین من قبلہم اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے کفروا بآیات اللہ کفر کیا انکار کیا انہوں نے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا تو پھر کیا ہوا فأخذہم اللہ بس اللہ نے پکڑ لیا ان کو بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے ان اللہ قوی بے شک اللہ رب العزت بہت ہی قوی ہیں شدید العقاب سخت عذاب دینے والے ہیں ذالک بأن اللہ یہ سب اس لیے ہوا کہ بأن اللہ بے شک اللہ رب العزت لم یک مغیرا نہیں ہے کہ تبدیل کریں نعمت کو انعمہا جو ان پر کی گئی کن پر علی قوم کسی قوم پہ حتی یہاں تک کہ یغیروا ما بانفسہم کہ وہ تبدیل نہ کرے اپنے اوپر خود ہی اپنی جانوں سے خود ہی تبدیل نہ کریں اللہ پاک اپنی نعمت کو نہیں ہٹاتے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ رب العزت خوب سننے اور جاننے والا ہے كَدَأْبِ آلِ فرعون دستور مثال طریقہ آل فرعون کا والذین من قبلہم ان سے پہلے لوگوں کا كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ جھٹلایا انہوں نے اپنے رب کی آیات کو پھر کیا ہوا فَأَهْلَكْنَاهُمْ پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون فرعونیوں کو وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ اور وہ سب کے سب ظالم تھے ان شر الدواب عند اللہ اور بدترین مخلوق اللہ کے ہاں دواب کہتے ہیں زمین پہ کے اوپر ذی روح ہر وہ چیز چاہے وہ انسان ہے جن ہے جانور ہے اڑنے والا ہے رینگنے والا ہے دوڑنے والا ہے ان سب میں سے بدترین مخلوق کون ہے الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فہم لا یؤمنون اور لوگ ایمان نہیں لاتے یہ لوگ خنزیر سے بھی نیچے ہیں بدتر ہیں اللہ کے ہاں۔ پھر آگے یہودیوں کے ایک وعدے کی طرف اشارہ ہے کہ میثاق مدینہ ہوا لیکن جو ہی بدر کا موقع آیا تو انہیں تو پتہ تھا کہ ایک طرف 1000 دوسری طرف 313 انہوں نے وعدہ توڑ دیا۔ اسی طرح احد کے مقام پہ مسلمانوں کو ظاہری جو نقصان ہوا انہوں نے پھر وعدہ شکنی کی تو اس کا تذکرہ ہے۔ الذین عاہدت منہم وہ لوگ جنہوں نے آپ سے عہد لیا یعنی جن سے آپ نے وعدہ کیا عہد کیا میثاق کیا ایگریمنٹ کیا ثم ینقضون پھر انہوں نے توڑ دیا عہدہم اپنے وعدے کو فی کل مرۃ ہر بار وہم لا یتقون اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں ڈرتے فإما تثقفنہم پس اگر آپ ان کو پالو آپ کے ہتھے چڑھ جائیں فی الحرب جنگ میدان کے اندر فشرد بہم تو ان کو بھگا دو تتر بتر کر دو کیوں من خلفہم جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑ لیں وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ اور اگر آپ کو خوف ہو خدشہ ہو من قوم کسی قوم کے بارے میں خیانتاً کہ وہ خیانت کریں گے فَانبِذْ تو پھینک دیجئے الیہم ان کی طرف علی سوائن برابر اس طرح یعنی وہ اگر آپ کے ساتھ خیانت کریں تو آپ کی طرف سے پھر وعدہ نبھانا ضروری نہیں آپ بھی وعدے کو ختم کر دیں توڑ دیں ان اللہ لا يحب الخائنین بے شک اللہ رب العزت خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ولا يحسبن الذین کفروا اور ہرگز یہ گمان نہ کریں کون الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا گمان نہ کریں سبقوا کہ وہ آگے نکل گئے ہیں یعنی کامیاب ہو گئے
غزوہ احد میں ظاہری فتح ملی تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ اترانے لگے، تو کہا کہ بالکل بھی یہ گمان نہ کریں کہ یہ لوگ آگے نکل گئے، انہم لا یعجزون، یہ ہرگز عاجز نہ کر سکیں گے۔ وَأَعِدُّوا، اور تیار رکھو، تیاری پکڑو، لہم ان کے خلاف، مستطعتم جتنی تمہاری استطاعت ہے، من قوت، قوت کے اعتبار سے، ومن رباط الخیل، اور پلے ہوئے گھوڑوں کے اعتبار سے، ترہبون تم روب بٹھاتے ہو بھی اس کے ذریعے سے، عدو اللہ، اللہ کے دشمن پر، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں پر، وآخرین من دونہم، اور دوسرے ان کے علاوہ جو ہیں ان پر۔ تو ایمان والوں کو یہ حکم ہے کہ دشمن کے خلاف اپنی تیاری مکمل رکھیں۔ اس زمانے کے اندر تیاری کیا تھی؟ تلوار، تیر، گھوڑے، اسی طرح باقی جتنی بھی چیزیں تھیں ان کی تیاری کا حکم ملا۔ تو آج کے زمانے میں ایٹم بم ہو گیا، میزائل ہو گیا، وہ ٹینک وغیرہ ہو گئے، تو اس طرح کی تیاری کی جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ اپنے دشمنوں، اللہ کے دشمنوں، وآخرین من دونہم، اور وہ دشمن جو اس کے علاوہ ہیں، یعنی دوسرے دشمن۔ اب دشمن جو ہے وہ ایک تو وہ ہوتا ہے جو سامنے ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہے۔ تو جب آپ تیاری کریں گے، آپ کے پاس ایٹم بم ہے، تو جو ظاہراً آپ کے ساتھ دوستی والا معاملہ رکھتے ہیں، اندر سے دشمن ہیں، تو ان پر بھی آپ کا روب بیٹھے گا۔ وہ کون ہے؟ لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، لیکن اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، من شیء، کسی بھی چیز میں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، تو پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، یعنی تم پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا۔ پھر آگے وہ لوگ اگر صلح کرنا چاہیں، وَإِن جَنَحُوا، اور اگر وہ جھک جائیں، لِلسَّلْمِ، صلح کے لیے، جنحو کہتے ہیں پروں کو نیچے کرنا، تو یہاں صلح کے لیے، تو کیا حکم ہے؟ فَجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی صلح کے لیے راضی ہو جائیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ توکل رکھیں۔ توکل کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہراً تو صلح جو بار بار عہد شکنی کر رہے ہیں، تو صلح کے بعد آپ کے خلاف کوئی چال چلیں، اگر ایسی چال چلیں گی بھی، پھر بھی آپ اللہ پہ توکل کریں۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ تو خوب جاننے اور سننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ یہ چاہیں، أَن يَخْدَعُوكَ، کہ وہ آپ کو دھوکہ دے دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو پس اللہ آپ کے لیے، نبی علیہ السلام، کافی ہوئے۔ هو الذی ایدک، وہی اللہ ہے، ایدک جس نے آپ کی تائید کی، بنصرہ، اپنے مدد سے، وبالمؤمنین، اور ایمان والوں کی بھی مدد کی۔ وَأَلَّفَ، اب یہاں سے آگے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو ایمان لانے سے پہلے ان کی جو جماعتیں تھیں، اوس اور خزرج تھے، ان کی آپس میں دشمنیاں چلتی تھیں، تو اس دشمنی کو ختم کرنے کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر جو محبت اور نرمی ڈالی ہے، وہ اللہ رب العزت نے ڈالی ہے۔ اور آپ علیہ السلام سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اگر ساری دنیا کے جتنا مال و دولت ہے وہ خرچ کر دیتے، پھر بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ وَأَلَّفَ، اور الفت ڈالی، محبت ڈالی، بین قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر۔ لو انفقت، اے نبی جی، لو انفقت، اگر آپ خرچ کر دیتے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین کے اندر ہے سب کا سب، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ الفت نہ ڈال سکتے تھے ان کے دلوں کے اندر۔ ولکن اللہ، لیکن اللہ رب العزت نے الف بینہم، ان کے درمیان محبت ڈال دی۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی جی، حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن اتبعک، اور جس نے آپ کی اتباع کی، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، یعنی آپ کے لیے اور ایمان والوں کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی جی، حرض، ابھاریے، ترغیب دیجئے، تیار کیجئے، المؤمنین، ایمان والوں کو، علی القتال، قتال کے لیے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں ظلم کے خلاف قتال کے لیے نبی علیہ السلام کو یہ حکم مل رہا ہے کہ آپ لوگوں کو تیار کیجئے جنگ کے لیے۔
وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ اور اگر ہوں منکم تم میں سے مئتن 100 یغلبو تو وہ غالب آئیں گے الفم 1000 کے مقابلے میں من الذین ان لوگوں میں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا بأنہم قوم لا یفقہون کیونکہ وہ ایسی قوم ہے لا یفقہون جو سمجھتی نہیں، یعنی تم اگر 100 ہوگے تو 1000 پہ تم غالب آؤ گے۔ ان یکم منکم اور اگر ہوں تم میں سے 20 20 عشرون کہتے ہیں 10 کو 20 ان یکم منکم 20 اگر ہوں آپ میں سے 20 صابرون صبر کرنے والے یغلبو غالب آئیں گے 200 پر، یعنی ایک کے خلاف 20۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ اور اگر ہوں آپ میں سے 100 یغلبو غالب آئیں گے الفم من الذین کفروا ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں 1000 کے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ بسبب اس کے کہ وہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی، سمجھ نہیں رکھتی۔ الآن پس اب خفف اللہ نے ہلکا کر دیا حکم، یعنی مسلمانوں کو یہ حکم تھا اگر تمہارے مقابلے میں 1 کے مقابلے میں 20 بھی ہوں، 100 کے مقابلے میں 1000 بھی ہوں، پھر بھی آپ نے لڑنا ہے، پھر تھوڑی سی کمی کر دی۔ الآن اب خفف ہلکا کر دیا اللہ نے عنکم تم سے، وعلم اور وہ جانتا ہے ان فیکم ضعفا کہ تم میں کمزور لوگ بھی ہیں۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ پس اگر ہوں تم میں 100 صابرۃ صبر کرنے والے ثابت قدم رہنے والے یغلبو تو وہ غالب آئیں گے 200 کے مقابلے میں۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000 اور اگر ہوں تم میں سے 1000 یغلبو وہ غالب آئیں گے 2000 کے مقابلے میں بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض اب یہاں سے آگے جنگ بدر کے موقع پہ جو قیدی پکڑے گئے تھے ان کا حکم، تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو 2 چوائسز دیں۔ ایک تو یہ کہ جو کافر پکڑے گئے ہیں ان کا سر قلم کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے، اس سے یہ ہوگا کہ باقی کافروں پہ رعب بیٹھے گا۔ دوسری چوائس یہ دی کہ آپ ان سے فدیہ وغیرہ لے لو اور ان کو آزاد کر دو۔ تو مسلمانوں کا آپس میں مشورہ ہوا، لیکن اللہ کی منشا بھی یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن مسلمانوں کا مشورہ یہ ہوا کہ اگر ان کو قتل کر دیا جائے تو یہ تو سب مار دیے جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، لیکن اگر فدیہ لے کے چھوڑ دیے جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان میں سے کچھ ایمان لے آئیں، اور بعض میں ایمان لے بھی آئے، بعض ان میں سے کچھ عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے فدیہ لے کے معاف کرنے والا معاملہ کیا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ما کان لنبی نہیں کسی نبی کے لیے ان یکونا کہ ہو لہو اس کے لیے اسرا قیدی حتی یہاں تک کہ یثخن فی الارض زمین میں خون ریزی ہو جائے۔ تریدون تم چاہتے ہو عرض الدنیا دنیا کے مال و متاع واللہ یرید الآخرہ جبکہ اللہ آخرت کو چاہتا ہے، یعنی تمہارے لیے آخرت کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم بے شک اللہ رب العزت غالب اور حکمتوں والا ہے۔ لولا کتاب پھر اس فیصلے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ پہلے سے لکھا نہ ہوتا کہ اس طرح ہوگا، تو تم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے اس وجہ سے تم پہ عذاب آ جاتا۔ میں لولا کتاب اور اگر نہ لکھا گیا ہوتا من اللہ اللہ کی طرف سے سبق پہلے ہی لمسکم تو پہنچتا تم کو فیما اس میں اخذتم جو تم نے لیا عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ فکلوا پس کھاؤ مما اس میں سے غنیم تم جو غنیمت تمہیں ملی ہے حلالا طیبہ حلال پاکیزہ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا النبی اے نبی جی قل کہہ دیجئے لمن فی ایدیکم جو آپ کے ہاتھ میں ہیں من الاسرا قیدیوں میں سے، یعنی جو آپ کی قید کے اندر ہیں، ان یعلم اللہ اگر اللہ نے یعلم اللہ نے جان لی، یعنی اگر تمہارے دل کے اندر کوئی ہوئی
فی قلوبکم خیرا، تمہارے دلوں کے اندر کچھ خیر ہوئی، ایمان لانے کی چنگاری ہوئی، تو کیا ہوگا؟ یؤتکم، وہ دے گا تمہیں خیرن، بہت بہتر، مما، اس میں سے، اخذ منکم، جو تم سے لیا گیا ہے، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا۔ یعنی جو فدیہ وغیرہ تم سے لیا گیا ہے، اگر تم ایمان لے آتے ہو سچے دل سے تو اللہ پاک تمہارا اور بھی بہت سارا مال دے گا اس کے بدلے میں جو تم سے یہاں پہ فدیہ لیا گیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ چاہیں، خیانتک، آپ سے خیانت کرنا، یعنی کہ جھوٹ موٹ کا ایمان لائیں، فقد خان اللہ، تو تحقیق وہ اللہ سے بھی خیانت کر چکے من قبل، اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے ان کو قید میں دے دیا، یعنی تمہاری قید میں وہ آگے۔ واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ رب العزت خوب جاننے اور حکمتوں والا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجر، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، باموالہم، اپنی مال سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین، اور وہ لوگ، آووا، جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور مدد کی، اولئک، یہی لوگ، بعضهم اولیاء بعض، بعض کے وارث ہیں، اولیاء ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يُهَاجِرُوا، لیکن ہجرت نہیں کی، مَا لَكُم مِّن وَلَایَتِهِمْ، نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم، ان کی ولایت میں سے کچھ، ان کی وراثت میں سے کچھ، من شیئن، کچھ بھی، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں۔ یعنی جو ایمان والے مکہ کے اندر رہ گئے، ہجرت نہیں کی، اور جو آ گئے اور ہجرت کر لی، تو ان کے آپس میں کوئی بھی جو ہے وراثت وغیرہ نہیں ہے۔ کب تک؟ حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کر لے۔ یہ میراث کا اصول پہلا بیان ہوا۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، اور اس سے اوپر جو کہا گیا، اولئک بعضهم اولیاء بعض، اس سے یہ اصول ثابت ہوا کہ جو وراثت ہے اس میں مسلمان ہونا لازمی ہے۔ مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، اور وہ آپ سے اگر مدد چاہیں، فی الدین، دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے اوپر ذمہ ہے، تمہارے لیے ضروری ہے، النصر، مدد کرنا، الا، مگر یہ کہ، عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ایسے قوم کے خلاف کہ جس کے تمہاری اور اس کے درمیان کوئی عہد ہو، میثاق ہو، پیما ہو، یعنی جو مکہ کے اندر ایمان والے ہیں ان کی مدد کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، لیکن اگر تمہاری ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے تو پھر تم مدد نہیں کرو گے، معاہدے کی پاسداری کرو گے، کہ ایمان والوں کی مثال ہی، نشانی ہی یہی ہے کہ وہ جو بھی معاہدہ کرتے ہیں، جو بھی وعدہ کرتے ہیں، اسے پورا کرتے ہیں۔ جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پہ معاہدہ لکھا گیا، اور اس کے اندر ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کے مدینہ آئے تو مسلمان اسے مدینہ کے اندر پناہ نہیں دیں گے، حضور علیہ السلام اسے مدینہ کے اندر پناہ نہیں دیں گے۔ تو یہ معاہدہ لکھا گیا، ابھی دستخط بھی نہیں ہوا تھا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں ان سے بھاگے ہوئے آئے، پیروں کے اندر بیڑیاں وغیرہ پڑی ہوئی، بری حالت کے اندر۔ ایمان والے چاہتے تھے، حضور علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کی مدد کی جائے، لیکن معاہدہ ہو چکا تھا، اس لیے ان کو واپس کر دیا گیا۔ تو کیا کہا کہ مدد کرنی ہے، لیکن اگر کوئی معاہدہ طے ہو تو اس معاہدے کو پورا کرنا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ لیکن بعد میں یوں ہوا کہ کچھ اور صحابی وہ وہاں مشرکین سے بھاگ گئے، اب معاہدے کی وجہ سے مدینہ نہیں آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے راستے میں ہی پڑاؤ ڈال دیا، اور مشرکین کے جو قافلے جاتے وہ ان کو پکڑتے، ان سے سامان لے لیتے۔ تو آخر مشرکین اتنے تنگ آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ ان کو اپنی پناہ کے اندر لے لیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض کے اولیاء ہیں، دوست ہیں، الا تفعلوه، اوپر معاہدے کی بات ہو رہی ہے کہ معاہدہ اگر تم پورا نہیں کرو گے، الا، مگر یہ کہ، تفعلوه، اگر تم نے ایسا کیا، تکن، تو ہوگا، فتنہ، فی الارض، زمین کے اندر، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جہاد کیا، وجاہدوا، اور ہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا،
فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین آووا، اور وہ لوگ، آووا جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے سچے ایمان والے ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور پاکیزہ روزی ہے۔ ہجرت والے مہاجرین اور آووا ٹھکانہ دینے والے جو انصار تھے مدینہ والے، اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ صحابہ چاہے وہ مہاجر ہوں یا انصاری ہوں، وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ان کو جنت کا وعدہ ہے، ان کے ایمان کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اللہ نے دیا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے سچے ایمان والے ہیں۔ تو جو لوگ صحابہ کے ایمان میں شک کرتے ہیں، گویا وہ قرآن کے پر ایمان لانے میں شک کرتے ہیں، اور جو قرآن کا انکار کرنے والا ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان لایا اس کے بعد، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، معکم ان کے ساتھ، فاولئک منکم، تو یہ لوگ تم ہی میں سے ہیں، یعنی جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے یا بعد میں مسلمان ہوئے تو وہ لوگ بھی ایمان والے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، بعضهم، ان کے بعض، اولا زیادہ قریب ہیں، ببعض، بعض سے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اللہ کا علم ہر چیز پر وہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جو کچھ پڑھا سنا